يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ۔ نماز پر آپ سب نے، ہم نے کئی بار سنا اور اچھی خاصی تعداد میں کم از کم رمضان میں لوگ اس پر پابند ہوتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہی 5 چیزوں میں سے ایک اہم عبادت ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے پاکی صفائی کے اور دوسرا معنی ہے بڑھانا، اور دونوں اعتبار سے معنی صحیح ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے مال میں بڑھوتری دیتا ہے، تو دونوں معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب وجوب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 1399 اور 1400، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، خلافت کی باغ ڈور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ اسلامی سلطنت نے ایک عجیب و غریب موڑ لیا، کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس میں حیران و پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے، اور یقیناً یہ بہت حساس مسئلہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینچی گئی کھیتی اور آپ کی گئی محنت پر پانی پھر رہا تھا، اور جو لوگ مرتد ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں جاتے ہیں، وہ پھر اس کے خلاف برا پرچار بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سخت اسٹینڈ لیا، ایک سخت فیصلہ لیا، اور انہوں نے اعلان کیا، کہا اللہ کی قسم جو لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں میں ان سے جنگ کروں گا، ہمارے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اور مجمع کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ لو منعونی عناقا كانوا يودونها الى رسول اللہ لقاتلتهم على منعها۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ابو بکر اپنے خلیفہ کا اعلان سنو، اللہ کی قسم یہ لوگ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں 1 سال کا دمبا بھی دیتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد اگر یہ اس کو منع کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا، ان کے درمیان میں جاؤں گا اور ان سے مطالبہ کروں گا، لڑائی کروں گا۔ یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ سہمت نہیں تھے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیسے آپ ان لوگوں کے خلاف اپنی تلوار نکالیں گے جبکہ یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ نماز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، یہ لوگ توحید کی بات بھی کر رہے ہیں، اور میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقی۔ اے ابو بکر صدیق، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو تو کسی مسلمان کے لیے حرام ہے کہ اس کے خلاف اپنی تلوار کو نکالے اور لڑائی کرے۔
اس کے مال کی، اس کے جان کی حفاظت کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور آپ تو خلیفہ ہیں، کیسے ہی کلمہ کو مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار نکالیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر وہی جواب دیا، اللہ کی قسم اگر یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 سال کا ایک دمبا بھی دیتے تھے زکات میں، اور اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہ لوگ اگر روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ اب ہم زکات نہیں دیں گے، ابوبکر صدیق ان کے خلاف اپنی تلوار نکالے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر بضد تھے اور بار بار یہی ارشاد فرمائے جا رہے تھے، لیکن بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا اور مجھے بھی تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ ابوبکر صدیق کا موقف صحیح تھا۔ ابوبکر کہتے تھے اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکات کے درمیان فرق کریں گے، کہیں گے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے، ابوبکر صدیق کی تلوار کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر نماز اللہ کا حق ہے تو زکات تو مال کا حق ہے، کیوں نہ ادا کیا جائے؟ اپنی دلیلیں دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ماننا پڑا، اور یہ ابوبکر صدیق کا موقف اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ زکات دینے سے سرے سے انکار کر دیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتے رہیں، چاہے جو کرتے ہیں، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایک صحابی رسول ایک مسلمان کے خلاف کبھی اپنی تلوار نہیں نکالے گا، اور یہ کوئی سٹینڈ تھا جس کے پیچھے قرآن کی آیتیں تھیں، ابوبکر صدیق کا علم تھا جس کے قائل عمر فاروق بھی ہوئے، سارے صحابہ بھی ہوئے، اور مقابلہ کیا گیا مانعین زکات سے، حضرت ابوبکر نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان سے جنگ لڑی تھی۔ اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الزکات میں وہاں بیان کیا ہے جہاں ان کو یہ بیان کرنا تھا کہ زکات دینا فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے جو لوگ خزانے جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، زکات تک نہیں نکالتے ہیں، ان کو عذاب کی بشارت ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، اے اللہ کے نبی انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان لوگوں کو اس دن کے عذاب کے بارے میں بتائیے جب نار جہنم میں جہنم کی آگ میں ان کے خزانے کو تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، اور پھر اسی تپتی ہوئی چیز کے ذریعے سے، انہی کے مال کے ذریعے سے ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہی مال ہے جس کو تم جمع کر رہے تھے، جس کا تم خزانہ بنا رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مال جب کسی کو دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ کب کہا جائے گا یہ خزانہ جمع کر رہا ہے، جس کی بات اس قرآن کی آیت میں کی گئی ہے، کہا جب وہ اس کا زکات نہیں نکالے گا تو اس کا مال خزانہ کہا جائے گا، جس پر دھمکی آئی ہوئی ہے، اور اگر زکات نکال دیتا ہے کتنا بھی ہو وہ خزانہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ پاک ہو چکا مال، اور اس پر اس آیت کو نہیں فٹ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لوہے کی سلاخیں گرم کی جائیں گی اور انسان کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے، اکٹھا کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ماننے والے بخیل نہیں ہوا کرتے، اور بخیلی کرنے والے کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ ان کے لیے بہت برا ہے، ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے دنیا میں اگر نماز رکھا ہے اور اسے اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، جہاں پر حق بنتا ہے وہ خرچ نہیں کر رہے ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن ان کی بخیلی کو ان کے گلے میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، بخیلی جو انسان کرتا ہے اس کے گلے میں اس کی بخیلی، اس کا مال طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری کتاب الزکات میں 1460 میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکات نہ نکالی، مثل له مالہ یوم القیامہ شجاعا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک خطرناک زہریلے سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔
اقرع لہ زبیبتان، ایسا سانپ ہوگا جس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے. اور شارحین نے لکھا ہے وہ سانپ جس کے سر پہ بال بھی نہ ہو، یہ دلیل اس بات کی ہوتی کہ بہت زیادہ زہریلا ہے، اتنا زہر ہے کہ بال بھی نہیں اگ پا رہا ہے. کہا اس کے منہ پہ نشان بھی ہوں گے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دانت نکلے ہوئے ہوں گے یا کاٹنے کی کچھ چیزیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی سانپ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اسی سانپ کو اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے آدمی سانپ کو دیکھے گا بھاگنے لگے گا، سانپ اپنے فن نکالے ہوئے اور اپنے زہر کو لیے ہوئے اس آدمی کا پیچھا کرے گا. سانپ کو آواز دی جائے گی، سانپ بولنا شروع کر دے گا، کہے گا انا مالک و انا کنزک، تم مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو، میں تو تمہارا ہی مال ہوں، میں تمہارا ہی خزانہ ہوں. انتہائی زیادہ زہریلا سانپ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سانپ انسان کے خود کا مال ہوگا، پیچھا کرے گا، بھاگ کر کہاں جاؤ گے. اللہ نے اسی کی بات کی سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی جو سزائیں ہیں یہ حساب و کتاب ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا. قیامت کے دن حساب کتاب ہونے سے پہلے ہی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا، اور لگاتار ہوتا رہے گا. پھر حساب ہوگا، پھر جنت جہنم کا جو فیصلہ ہونا ہوگا. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا شروعات سے ہی ان کو سزا ملتی رہے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اے اللہ کے نبی جو آپ کے شہر میں جو آپ کے ماننے والے ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کے مال میں سے زکوٰۃ آپ نکال دیا کیجئے، ان سے زکوٰۃ لے لیا کیجئے تاکہ وہ لوگ پاک ہو جائیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے یعنی زکوٰۃ لے لیجئے جس سے ان کو آپ پاک کر دیجئے، ان کا مال بھی پاک ہو جائے. اللہ کے نبی جب اپنی طرف سے کسی داعی کو بھیجتے تھے، کسی اسلام کے سمجھانے والے کو بھیجتے تھے، کسی بھی شہر میں بھیجتے تھے، تو اللہ کے نبی اس داعی کو یہ سمجھایا کرتے تھے اے میری طرف سے رہنمائی کرنے والے، اے میری طرف سے نیابت کرنے والے میرے صحابی، لوگوں کو پہلے ایک اللہ کی تعریف بتانا، ایک اللہ کی توحید سمجھانا. جب لوگ مان جائیں تو نماز کی بات کرنا، نماز بھی جب لوگ مان جائیں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. انہیں یہ بھی بتانا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے میرے نبی کے جانثاروں، یہ زکوٰۃ کا مال تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے ہی غریبوں میں دیا جائے گا. کوئی مسلمانوں کا خزانہ نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی کی بلڈنگ نہیں بنے گی، یہ تمہارے سے لے کر تمہارے ہی بھائیوں پہ خرچ کیا جائے گا. یہ سمجھایا کرنا. اور اللہ کے نبی بتاتے تھے، باقاعدہ حکم دیتے اعلمہم، انہیں بتاؤ یہ بات، سمجھاؤ انہیں یہ بات. اور اللہ کے نبی جب کسی بات کو کہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ، انہیں خبر دو اس کی، معلوم یہ ہو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب شرہ، جس نے اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دیا، مال کی جو برائی ہے برائی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کبھی فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اے میری امت کے لوگوں اپنے مال کو زکوٰۃ سے محفوظ کرو، یعنی زکوٰۃ نکالنے کے بعد اپنے مال کو اپنا مال بنا لو، ورنہ پھر تمہارا نہیں تمہارا دشمن ہو جائے گا. اس کی حفاظت کرنی ہے تو زکوٰۃ برابر نکالا کرو. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، زکوٰۃ اور صدقہ انسان کے گناہوں کو، غلطیوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور کبھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب ربی، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. وان الصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وان ذل المؤمن یوم القیامۃ صدقہ، قیامت کے دن جہاں کسی کو کوئی سایہ نہ ملے گا، اس دن اگر تمہیں سایہ چاہیے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے رہو. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، صدقہ اور زکوٰۃ انسان کو سایہ دے رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی بات فرما رہے ہیں جس پہ ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہوتا. اسلام نے کہا 100 روپے میں سے 2.5 نکال دو، 2.5% نکال دو. ظاہراً آدمی اپنا کیلکولیٹ یہ کرتا ہے کہ 100 میں سے ہم نے 2.5% نکال دیا، اب بچا تو 97.5 ہی، یعنی 2.5% ہمارے مال میں کمی آ گئی. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، جب بھی کوئی بندہ اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی قسم اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے. اللہ کبھی بھی اس مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتا. ما نقصت صدقۃ من مال، یہ وہ بات ہے جو ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ آئے گا ضرور ہوگا کہ جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے، صدقات و خیرات کے جائے، اللہ اس میں کمی نہیں کرتا ہے. ظاہراً کمی ہو جائے لیکن برکت اللہ رب العالمین ضرور اس میں ڈال دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کمی ہونا تو دور کی بات ہے، میرا اللہ فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، مال کا شکریہ یہی ہے کہ اللہ کے راہ میں جو فرض کیا گیا وہ کم سے کم خرچ کیا کرو، اللہ فرما رہا لازیدنکم، میں تمہیں اور بڑھا کے دوں گا، اور اگر انکار کرو گے تو میرا عذاب تیار ہے۔ مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے نظام لایا گیا ہے، اور بڑا پیارا نظام ہے یہ۔ دوسرے لوگ، دوسری قوم کے لوگ اس نظام پر رشک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ہمارے یہاں یہ سسٹم ہوتا تو ہماری گلیوں میں بھکاری کوئی نظر نہ آتا، اگر یہ سسٹم ہمارے یہاں ہوتا تو ہمارے یہاں کوئی بھی گھر بھوکا نہ سوتا، کسی بھی بچے کو تعلیم سے محرومی نہ ملتی، کاش کہ یہ سسٹم ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیا ہوتا۔ آج یہ سسٹم ہمارے پاس ہے لیکن ہماری گلیوں میں بھکاری بھی موجود ہیں، ہمارے دروازوں پہ بھکاری موجود ہیں، دروازے، گھر، گلیاں تو دور کی بات ہے، ہماری عبادت خانوں کے دروازوں پہ موجود ہے، ہماری عبادت خانوں میں بھکاری موجود ہے۔ اس سسٹم کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے، کسی کے ہاں عید کے دن بھی نئے کپڑے نہ ہو۔ یہ اسلامی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے، ہر چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے، ہر بدن پہ اور ہر گھر میں خوشیاں لانے کے لیے، کم از کم خوشی کے موقع پہ کسی مسلمان کو مایوسی نہ ہو، اس کے لیے نظام لایا گیا تھا، سسٹم لایا گیا تھا۔ آپ کا مال اپنے پاس ہے، اسلام چھین نہیں رہا ہے، 100 میں 2.5% کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا ہے، اتنے سے اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ اسی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ اسی پہ دھمکا رہا ہے کہ نہیں دو گے تو پھر گرفت کروں گا، میں نے دیا تمہیں۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دینا چاہیے؟ پھل فروٹ، اناج، زمین سے جو خزانے نکلتے ہیں، رکاز، معادن، جو معدنیات نکلتے ہیں، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اے کسانوں جب تم کھیتی کرو اپنے کھیت سے اناج کو کاٹ لو، جس دن کاٹو اسی دن زکوٰۃ ادا کر دو۔ پھل فروٹ اور تمام غلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سال بھر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بس ایک نصاب کو پہنچ جائے، جس دن کاٹو جلدی سے جلدی اس کو اللہ کے راہ میں جو حق بن رہا ہے وہ زکوٰۃ نکال دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، اور جانور اگر آپ پال رکھے ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، یقین مانیے یہی جانور کل آپ کو سینگ ماریں گے، یہی جانور اپنے کھر سے انسان کو لات ماریں گے، چہرے کو مسک کر دیں گے، اور یہ حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں 1403 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها، کسی بھی آدمی کے پاس اونٹ ہیں، کسی بھی شخص کے پاس بکریاں ہیں، کسی بھی شخص کے پاس بھیڑیاں ہیں، یہ جانور وہ پال رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يؤدي حقها، وہ اس کا زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، جو اس جانور میں زکوٰۃ نکلنا چاہیے وہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس طرح سے جانوروں کے درمیان انصاف کرانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور جانور جس نے سینگ والے نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا انصاف دلا کر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا۔ وہیں پر یہ بھی ہوگا کہ جس انسان نے اپنے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی جانور سے اس آدمی کو سزا دلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی جانور اپنے کھر سے، اپنے پیر سے اپنے مالک کو ماریں گے اور اپنی سینگ سے اپنے مالک کو زخمی کریں گے۔ جب ایک جانور زخمی کر رہا ہوگا، مار رہا ہوگا، آگے بڑھ جائے گا، دوسرا پیچھے سے لائن میں لگا ہوگا، وہ بھی آگے بڑھے گا، تیسرا لائن میں لگے ہوگا، اسی طرح سے سرکل میں بنا ہوا عذاب چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عذاب اس وقت تک چلتا رہے گا حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ قیامت کا دن جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے، آپ اندازہ کریں کتنے دنوں کا انتظار ہوگا، اور برابر یہ سزا ہوتی رہے گی۔ جو جانور ہم پال رکھیں، ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو سونا چاندی مال تمہارے پاس اگر زکوٰۃ نہیں دو گے سانپ بنا کے گلے میں ڈال دیں، ادھر فرمایا جو مال ہے جانور کی شکل میں اسی کو تمہارے اوپر لگا دوں گا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے مال میں جس طرح سے اناج میں، پھل فروٹ میں، ویسے جانوروں میں بھی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس کی تفصیل ہے کتنے جانور میں کتنا زکوٰۃ کیسے ہوتا ہے، علماء سے آپ رابطہ کر کے سیکھ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس اس طرح کی چیز ہو۔ سونے چاندی میں، پیسے میں، زیورات میں ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1563، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ایک بچی تھی، بچی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کیا تم ان کنگنوں کا زکات نکالتی ہو، اس سونے کا زکات نکالتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من الذهب، اس عورت کے ساتھ جو بچی تھی، اس بچی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اتعطین زکاتها، کیا تم ان کنگنوں کا زکات نکالتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت بسوارین من نار، اے اللہ کی بندی کیا تو اس بات سے خوش ہوگی کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا 2 کنگن تمہاری اس بچی کو پہنائے، تمہیں پہنائے؟ کہا اللہ کے نبی ہم کبھی بھی یہ پسند نہ فرمائیں گے، جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا محنتیں نہیں ہم کر رہے ہیں۔ فقلعتهما، اس عورت نے دونوں کنگنوں کو اپنی بچی کے ہاتھ سے نکالا، فالقتهما الى رسول اللہ، اللہ کے نبی کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمانے لگی یا رسول اللہ ہما للہ عز وجل ولرسولی، اے اللہ کے نبی آپ زکات نکالنے کی بات کر رہے ہیں، میں آج سے ان دونوں کنگنوں کو اللہ کے راہ میں ہی پورا کا پورا وقف کیے دیتی ہوں، میں زکات تو چھوڑیے پورا مال ہی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہی ہوں۔ جہنم کی بات سن لی تھی عورت نے، کون جائے اس کو اپنے پاس رکھنے جس کے بدلے میں ہمیں جہنم کا کنگن پہنایا جائے؟ اس لیے ان کا بھی زکات ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں اپنی تجارت کے مال کا بھی زکات نکالیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، سنن بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، حضرت عمر مارکیٹ کا دورہ بھی کیا کرتے تھے، بزنس مین کو تاجروں کو کہا کرتے تھے زکات نکالا کہ نہیں نکالا، نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب دکاندار ہیں، ان کی دکان پہ سالن وغیرہ بکتی تھی، یا اپنے زمانے میں کہہ لیجیے ہوٹل کی دکان تھی، اس طرح کی کچھ چیزیں بیچ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا اور کہنے لگے ادی زکات مالک، اپنے مال کے زکات کو ادا کر دو۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین یہ تو شوربہ ہے، یہ تو کھانے پینے کی چیز ہے، کیا اس میں بھی ہم زکات نکالیں؟ اور اگر نکالیں تو کیسے نکالیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قومہ ثم اخرج زکاۃ او صدقۃ، کہا پہلے اس کی قیمت لگاؤ، جو قیمت آئے پھر اس قیمت کا تم زکات نکالو۔ زکات نکالنے کا طریقہ بھی بتا دیا، مال کے تجارت کے مال کے زکات نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کچا مال ہے جو آپ کے پاس ہے سارے کی قیمت لگائیے، اور وہ قیمت نہیں جو آپ خرید کے لائے، بکنے والی قیمت، اور اس کے بعد جو مارکیٹ میں ادھار آپ نے دے رکھا ہے اس کو بھی جوڑیے، اور آپ بزنس کی لائن میں کسی کو اپنا خود ادھار ہے تو اس کو مائنس کر لیجئے، اور آپ کے پاس جو مال تجارت کا کیش ہے اس کو بھی انکلوڈ کیجئے، ٹوٹل ماریے، جو بیلنس ہے اس میں سے 2.5% آپ نکال دیجئے۔ یہ تجارت کے مال میں زکات نکالنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ زکات ہم پر آپ پر فرض ہے۔ اناج میں، پھل فروٹ میں، زمین سے نکلنے والے خزانوں میں، سونا چاندی میں، روپے میں، پیسے میں، جانوروں میں، تجارت کے مال میں، ان تمام چیزوں میں ہمیں اور آپ کو زکات نکالنا ہے۔ اگر نہیں نکالتے تو آپ سب نے آیتیں اور حدیثیں سن رکھی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی چال بازی کرتے ہیں، زکات نہ نکالنے کے لیے کچھ ہوشیاری دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک باپ کی ہوشیار بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، زکات نہ نکالنا پڑے، غریبوں مسکینوں کو نہ دینا پڑے، اس کے لیے ان لوگوں نے بہانہ کیا، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ القلم، اس میں آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک پڑھی، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ہم مشرکین مکہ کو ایسے ہی آزمائے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والے مفسرین نے لکھا ہے یمن کے اندر ایک باپ تھا جس کے پاس باغ تھا، وہ باپ جب تک زندہ تھا اس باغ میں جو مسکینوں غریبوں کا حق ہوتا تھا ادا کرتا رہتا تھا، لیکن باپ کے جانے کے بعد ہی بیٹوں کے دل میں بےمانی آ گئی، بولے باپ بے وقوف تھا، ہم بے وقوفی نہیں کریں گے، اور یہ واقعہ عرب میں مشہور تھا۔ اللہ نے اسی واقعے کو قرآن میں ذکر کیا، کہا ان کو ہم نے ایسے ہی آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں نے چالاکی کی اور آپس میں مشورہ کیا، صبح صبح اپنے گھروں سے نکلو، جب لوگ سو رہے ہوں، لوگوں میں کوئی حرکت نہ ہو، اور چپکے سے باغات میں پہنچو، سارے پھلوں کو اتار لو تاکہ کوئی بھی ہم کو دیکھنے نہ پائے۔ ولا یستثنون، کسی نے بھی انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ان کی نیتیں ادھر گڑبڑ ہوئی اور صبح صبح نکلنے کے ارادے میں لگے، اللہ رب العالمین نے ان کے باغ میں آگ لگا دی۔ اللہ نے کہا ان کے باغ کے چاروں طرف ہم نے ایک ایسی چیز گھما دی کہ پورا جل کے راکھ ہو گیا۔ فاصبحت کالصریم، ان کا پورا باغ جل کے پورا میدان ہو گیا۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ان کا باغ اتنا زیادہ جل چکا تھا ایسا لگتا تھا کوئی کالی رات ہو، یعنی کوئی باغ کے پھل فروٹ کے درختوں کے نشان نہیں، سارے کالی چیز نظر آ رہے ہیں، جل کے راکھ ہو چکا تھا۔
فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. گھر سے چپ کے نکلے، بھائی لوگ مشورہ کر کے نکلے، چپکے سے نکلو، چھپا کے نکلو، بخیلی کو دبا کے نکلو، کوئی تمہیں ملنے نہ پائے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دیکھو آج کسی غریب کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی مسکین نہ راستے میں مل جائے. پہلے لوگ جیسے ہمارے ابا کے پاس مانگنے چلے جاتے تھے، اپنا حق لے کر چلے جاتے تھے، آج کوئی نہ آنے پاس چپکے سے چلو باغ میں اور پورا اتارا جائے گا پھل، اس کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگا دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ گئے، اپنی کھیتی اپنے باپ کی پراپرٹی ہے، پہنچے. فلما رأوه قالوا انا لضالون. باغ دیکھا، ہوش اڑ گئے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، اور کہنے بھی لگے ارے ہم تو راستہ ہی بھول گئے، ہم تو اپنے باغ کی طرف نہیں گئے، کہیں اور چلے آئے، یہاں تو کوئی باغ ہی نظر نہیں آ رہا. بل نحن محرومون. ایک نے کہا نہیں یہ باغ کا ہی راستہ ہے، ہم اپنی جگہ پہ آئے ہیں، صحیح ٹھکانے پہ پہنچے ہیں، لیکن آج ہمیں محروم کر دیا گیا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان میں جو تھوڑا اچھا تھا اس نے کہا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ کہہ لو، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی پاکیزی بیان کرو، یعنی کہ بے معنی کی نیت نہ کرو. تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اللہ رب العالمین سے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم ہی لوگ گنہگار ہیں، ہماری نیتیں گڑبڑ ہوئی اور ہم اپنے گھر سے نکلے اسی نیت کے مطابق برا فیصلہ کرنے کے لیے. اے اللہ میرے پہنچنے سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے تو نے پورے باغ کو خاکستر کر ڈالا، آگ میں راکھ میں بدل ڈالا. افسوس کرنے لگے، کہنے لگے اللہ سرکشی ہم نے کی ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ. اے اللہ امیدیں بھی تیری ذات سے ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ سے مانگنے لگے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کی بدولت ہمیں اس باغ سے اچھا کچھ عطا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ عطا فرما دے. اللہ کا جواب سنو، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اے میرے بندو یہ میرا عذاب تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، میں نے عذاب بھیجا، تمہارے باغ کو ہم نے جلا ڈالا ہے. اے میرے بندو یہ تو دنیا کا عذاب تھا، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. آخرت کا عذاب اس سے بھی بھیانک ہوگا، اس سے بھی بڑا ہوگا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے، جان جاتے. آپ نے دیکھا اس سے استدلال کیا علماء نے کہ ویسے تو شریعت میں اگر کسی برائی کی نیت کریں تو اس میں گناہ لکھا نہیں جاتا ہے. نیت کر لے کہ یہ برائی کرنے ہم جا رہے ہیں اور اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، ابھی کوئی حرکت نہیں کی ہے، کہیں فون لگا کے اس کے لیے پلاننگ نہیں کی ہے، صرف نیت دل میں وسوسہ آیا، گناہ نہیں ملے گا، آپ کے کھاتے میں لکھا نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ نے حرکت کر دی اس پلاننگ کے تحت، اس نیت کے تحت کچھ نہ کچھ قدم آگے بڑھا دیا، لکھا جائے گا. یہ مثال اس کی ہے. ان لوگوں نے پلاننگ صرف کی تھی کہ صبح چلو پھل اتارو کہیں ٹھکانے لگا دو، کوئی مسکین ہمارے باغ میں کسی غریب کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے. یہ پلاننگ کی، اپنے گھر سے نکلے، راستے ہی میں اللہ رب العالمین نے رات کے وقت ہی میں ان کے باغ کو جلا ڈالا. مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین کو ان کی یہ نیت بہت بری لگی اور یہ غلطی تھی، ان کا گناہ تھا جس کی ان کو سزا مل گئی. اس لیے دلوں میں گناہوں کا ارادہ آ جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اس نیت کو، اس ارادے کو جتنے جلدی ہو سکے اس کو دبائیں اور ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس کے لیے محنت کرنا شروع کر دیا اور آپ نے ایک دو قدم بڑھا دیا تو پھر آپ کو گناہ ملے گا. اس کی مثال علماء نے دی ہے، جیسے کوئی شخص موبائل پہ کوئی گندی چیز دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھ رہا، نیت اس نے کر لی مکمل، موبائل اٹھایا، اتفاق سے موبائل سوئچ آف ہو گئی. اٹھایا دیکھنے کے لیے، اٹھایا کلک بھی کیا، کچھ لکھا بھی یوٹیوب پر یا کہیں بھی کچھ بھی لکھا، موبائل سوئچ آف یا نیٹ ختم ہو گیا تو دیکھ تو پایا نہیں. تو کیا ایسے بندے کو گناہ ملے گا؟ ہاں ملے گا، کیونکہ اس نے کوشش کیا تھا، قدم بڑھایا تھا. اس نے گناہ سے اپنے آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ اللہ سے ڈرا، یا اس لیے رک گیا یا اس لیے بچ گیا کیونکہ اس کے سامنے مجبوری آ گئی. اور اس مجبوری کی وجہ سے جو آدمی گناہ سے رکتا ہے، اس کی نیت جب صحیح نہیں ہوتی تو اللہ اس پہ گناہ دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. آپ نے گناہ کیا بھی نہیں، صرف برا سوچنے کی وجہ سے گناہ مل گیا. اور یہ باغ والوں کا واقعہ اس کے لیے ایک واضح مثال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی نوازا ہے صحیح جانکاری لے کر اپنے مال کو حساب و کتاب کر کے صحیح انداز میں زکوٰۃ نکالیں. اور جو اس کے مستحقین ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60 ایک بار پڑھ لیں، کون کون ہمارے زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اس کی تفسیر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کہاں ہمیں دینا ہے، ان تک ہم پہنچا دیں. ایک بات یاد رکھیں، مال ہمارا ہے، زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے، مستحقین تک پہنچانا ہمارا کام ہے. یہ اگر وہ لوگ خود دروازے پہ آ جا رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، وہ ہمارے گناہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دروازے پہ پہنچ گئے، اللہ نے بھیج دیا ہے، یہ ان کا احسان ہے. ورنہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں، ان کا ہمارے دروازے پہ آنا حق نہیں ہے. آپ نے رمضان میں سنا ہوگا، ایک خبر آئی، ایک سفیر صاحب جو چندہ کرنے کہیں گئے تھے، بیچارے اسٹیشن پر ان کا ہاتھ کٹ گیا، ٹرین کے نیچے چلے گئے.
یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ آج مسلمان قوم اللہ نے نواز رکھا ہے تو زکوٰۃ پہنچاتی نہیں ہے، اپنے دروازے پہ بلاتی اور بھٹکاتی ہے، بار بار چکر کٹواتی ہے. اور اسی لیے پورے ہندوستان میں بلکہ اکثر و بیشتر ممالک کے اندر یہی نوبت ہے. لوگ رمضان میں نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، کس لیے؟ مدرسے کا چندہ، اس کا چندہ، اس کا چندہ، جانا پڑتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، بڑی بے حیائیاں اور بڑی بے غیرتی کا سامنا ہوتا ہے. اور اگر یقین نہیں آتا، رمضان میں ممبئی کا اگر کوئی سفر کر لے اور سیٹھوں کی دکانوں پہ جا کر دیکھ لے کس طرح سے قوم کے رہنما، قرآن و حدیث کے جاننے والے بے آبرو ہوتے ہیں، کیسے دھتکارے جاتے ہیں اور کیسے ان کو جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں احسان کر رہے ہیں. احسان نہیں، اپنا بوجھ آپ اتار رہے ہو اور اس کے لیے وہ بندہ 1000 1500 2000 کلومیٹر سفر کے آپ کے پاس گیا ہے. اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. یہی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.